سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ بہترین جماعت و بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، اور تم منکر سے، برائی کے کاموں سے تم منع کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، لکان خیرا لہم، تو البتہ یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے بعضے تو مسلمان ہیں اور اکثریت کافر ہیں، فاسق ہیں۔ لن یضروکم الا اذی، وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر کچھ تھوڑی سی تکلیف۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر وہ تمہارے سے لڑائی کریں گے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، تو ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اگر اس کا ما قبل کے ساتھ ربط دیکھا جائے تو دو طرح سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کی عظمت کو، فضیلت کو بیان کیا اور فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ لوگوں کے لیے سب سے بہترین قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اگرچہ اہل کتاب نے بیت المقدس کو بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ بہترین سب سے افضل جو قبلہ ہے سب سے وہ بیت اللہ شریف ہی ہے، اس کی عظمت ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ جیسا کہ فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ تمہارے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیا ہے، موجود ہے۔ اور تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور حضرات فرماتے ہیں کہ جب افضل قبلہ کو بھی بیان کر دیا، افضل النبی کو بھی بیان کر دیا، افضل الکتاب کو بھی بیان کر دیا،
اب اللہ تبارک و تعالی افضل الامت خیر الامت کا کیا کر رہے ہیں؟ تذکرہ کر رہے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ دوسرا حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اس اور زاویے سے بھی دیکھا جائے کہ ماں قبل کی آیات میں جیسا کہ یہ واقعہ ہوا کہ شماس ابن قیس جو یہودی تھا اس نے مسلمانوں کے درمیان باہمی چپقلش اور لڑائی کرا کے ایک شوشہ سا چھوڑا، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان میں اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے ان کے درمیان میں لڑائی شروع ہو گئی، اور ایک اور مسلمانوں کی گروہ تھا جو بظاہر ان کو دیکھتا رہا، یعنی ایک تماشائی بنا رہا۔ تو قرآن مجید میں اس کی کیا کر دی؟ ایک طرح سے مذمت بیان کر دی کہ تمہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا انصر آخاک مظلوما او کان ظالما، کان مظلوما او ظالما، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، مظلوم کی مدد کرنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یہ ظالم کی کیسی مدد کی جائے، اس کی کیسے مدد کی جائے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ ظالم کی مدد کا مطلب یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ظلم سے باز رکھا جائے، اس کو ظلم سے باز رکھا جائے۔ ظاہر ہے وہ جو ظالم ہے وہ ظلماً کسی کو قتل کر دے گا، اب کسی کو قتل کرنے کی وجہ سے اس کو سزا ہوگی، قصاص لیا جائے گا یا پھانسی ہوگی، ٹھیک ہے نا، دنیا کے اندر یہ سزا اور آخرت کے اندر پھر اس کو جہنم کی سزا بھگتنا پڑی، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے ظالم کی کیا کیے جائے؟ مدد کی جائے۔ تو محترم سامعین کرام، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ بات بتا دیا گیا کہ تم اس سلسلے کے اندر تم نے تماشائی نہیں بننا، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی مدد و نصرت کرنی ہے، اور لوگوں کو اس لڑائی جھگڑے سے باز رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کو ایک طرح سے سبق دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم بھی سابقہ امتوں کی طرح تفرقہ بازی تمہارے اندر نہ آ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے درمیان میں اس طرح کی گروہ اور یہ سب چیزیں بن جائیں گی تو تمہارے اوپر پھر عذاب آ جائے گا۔ اور اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے درمیان میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ کرتا رہے۔ ایک ایسی جماعت تمہارے اندر ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے درمیان میں باہمی اتفاق اور اتحاد کی جو فضا ہے وہ برقرار رہے، وہ قائم رہے۔ تو محترم سامعین کرام، اسی ضمن کے اندر فرمایا جا رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم لوگ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری امت ہے یہ سب سے بہترین امت ہے، یہ سب سے بہترین امت ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ اس امت کو سب سے بہترین امت کہا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی صرف اسی آیت کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ہم دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ دوسرا پارہ جہاں شروع ہو رہا تھا وہاں ابتدائی آیات کے اندر یہ بات پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط کہا ہے، اس امت کو امت وسط کہا ہے، کہ تو یہ اس امت کی خصوصیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب سے امت جو ہے سب سے آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہے، امت کے اعتبار سے، آنے کے اعتبار سے ہم سب سے آخر میں ہیں، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے ہم سب سے پہلے ہیں، ٹھیک ہے، جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کوئی بھی آدمی جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک میں جنت کے اندر داخل نہیں ہو جاؤں گا، جب تک میں کیا ہے جنت کے اندر جنت میں داخل نہیں ہو جاؤں گا۔ اور فرمایا کہ اس وقت تک ساری امتیں جنت میں نہیں جائیں گی جب تک میری یہ امت جنت کے اندر داخل نہیں ہو جائے گی۔ فرمایا کہ کتاب کے ملنے کے اعتبار سے
ہم سے پہلی امت ہیں، ان کو کتاب پہلی ملی ہے، اللہ کی جو کتابیں ہیں ان سے پہلے نازل، ان کو پہلے ملی، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے کون سی امت جائے گی؟ یہی امت سب سے پہلے جنت کے اندر جائے گی۔ محترم سامعین کرام، اب اس امت کو جو خیر امت کہا گیا ہے وہ کس وجہ سے کہا گیا؟ وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بات بیان فرمایا کہ اخرجت للناس، تم بہترین امت کیا ہو؟ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کے لیے کیسے نکالے گئے ہو؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، پہلی جو امتیں تھیں ان کے اندر جو کام ہوتا تھا، جو مشن ہوتا تھا، وہ جو تبلیغ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جو بھی نیکی کا کام ہوتا تھا، وہ وقت کا نبی کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، وہ وقت کا نبی کیا کرتا۔ اب وہ وقت کا نبی کر رہا ہے، اور جیسے اس کا آخری وقت آ گیا، اس نبی علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا نبی بھیج دیا، دوسرے نبی کا آخری وقت آ گیا، تیسرا بھیج دیا، اس طرح چلتے چلتے وہ وقت کا نبی جو ہے اس فریضہ کو سر انجام دے رہا ہوتا تھا۔ لیکن چونکہ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پر آ کر جو دعوت کا کام اور یہ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے کندھوں کے اوپر کیا ہے؟ ڈال دیا ہے کہ نبی تو کوئی نہیں آئے گا، اس امت نے ہی اس کام کو کیا دینا ہے؟ سر انجام دینا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اس امت کو جو خیر امہ کہا گیا، اس کے جو مقاصد ہے وہ بھی آگے کیا کیے گئے؟ بیان کیے گئے۔ ما بقیہ انشاءاللہ عزیز کل گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔